دوستو، ایک نئے پروگرام نئے عنوان کے ساتھ، ایک ہسٹوریکل عنوان. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کا تعارف مسجد ارائیاں سے کروایا، باغبان پورہ. اسی طرح آج ایک اور مسجد آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں جو کم و بیش 150 سال پرانی ہے. یہ مسجد جو ہے 1288 ہجری بامطابق 1871 عیسوی میں حافظ محمد ناظم ارائی نے تیار کروائی. اچھا، جیسا کہ عام روٹین میں ہوتا ہے اور اسپیشلی طور پہ ہمارے باغبان پورہ کی ارائی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت ان کو ہسٹری سے نکالا جا رہا ہے، تاریخ سے ان کو نکالا جا رہا ہے، اس فیملی کو، اس باغبان پورہ کی ارائی فیملی کو. تو آج میں جس مسجد کا آپ کو وزٹ کرواؤں گا وہ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کہ 1288 ہجری بامطابق 1887 میں تعمیر کی گئی. اس مسجد کو 1940 تک جو ہے وہ جامعہ مسجد حافظ محمد ناظم ارائی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا. لیکن 1940 میں اس مسجد کا نام ایک ایسی ہسٹوریکل شخصیت، ایک ایسی تاریخی شخصیت کے نام پر کر دیا گیا جس کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا. بہت اگر ملتا ہے تو بہت کم ملتا ہے. اس شخصیت کے کریڈٹ پہ ایک ایسا عنوان، ایک ایسا اچھوتا غلاب ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ان کے کریڈٹ پہ جو غلاب ہے اس کا کریڈٹ لینے کے لیے بہت سے ٹی وی پہ آنے والے ایک دو اینکروں نے، اسپیشلی طور پہ کراچی سے بلونگ کرنے والے ایک جوکر نما اینکر نے اور جوکر نما سیاستدان نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کا کریڈٹ لے نہیں سکا. ٹی وی پہ آ کے بول دیا سو بول دیا. آپ شاید سمجھ گئے ہوں میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، اور اگر نہیں سمجھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ذکر کر رہا ہوں جناب میاں فیروز دین باغبان پورے والے کا. جناب میاں فیروز دین باغبان پورے والے آج ہم جس مسجد کو وزٹ کریں گے، جامعہ مسجد کو، وہ انہی کے نام پہ رکھی گئی. اس کو 1940 میں اس کا نام تبدیل کیا گیا. اس کا نام میاں فیروز دین، جامعہ مسجد میاں فیروز دین رکھ دیا گیا. یہ میاں فیروز دین وہ ہیں جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے 26ویں سالانہ جلسے میں، جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اس جلسے میں کم و بیش 40,000 مرد اور 3,000 کے قریب خواتین نے شرکت کی تھی. یہ جلسہ 3 روزہ جلسہ تھا اور یہ پٹنہ میں ہوا تھا، انڈیا کے شہر پٹنہ میں. اور یہ جلسہ 1938 میں 26 دسمبر سے لے کے 29 دسمبر 1938
1938 میں ہوا تھا. اس جلسے کی جو صدارت ہے وہ اعلیٰ حضرت محمد علی جناح صاحب نے کی تھی. اس میں بہت سے اکابرین نے تقاریر فرمائیں، بہت سی ریزولیشنز پاس ہوئیں، اور اسی ہی جلسے میں جناب محمد علی جناح صاحب کو ایک خطاب ملا. وہ خطاب تھا قائد اعظم کا، اور عزت مآب محمد علی جناح صاحب کو وہ خطاب دینے والی شخصیت تھی جناب میاں فیروز الدین باغبان پورہ والے. اور یہ باغبان پورہ کے لیے ایک اعزاز ہے کہ ان کے ایک فرد نے، ان کے ایک بیٹے نے، باغبان پورہ لاہور کے ایک بیٹے نے عزت مآب اعلیٰ حضرت محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا، خطاب دیا. ہماری ہسٹری میں ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی. کیوں؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ باغبان پورہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو، باغبان پورہ کی لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جیلس ہیں، حسد کرتے ہیں، اور انہی کے حسد کی وجہ سے باغبان پورہ کے لوگوں کو، باغبان پورہ کی فیملیز کو تاریخ میں وہ مقام نہیں مل سکا جو ان کا حق تھا. اب بے شمار لوگ یہ کہیں گے جی کہ میں یہ کوئی اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں. تو دوستو، میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا. میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں وہ اس کتاب میں پرنٹ ہے. آل انڈیا مسلم لیگ 1906 سے 1947 تک. اس میں باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ کی تمام ہسٹری لکھی ہوئی ہے، اور یہ ڈاکٹر سرفراز حسین مرزا اور محمد حنیف شاہد صاحب نے لکھی ہے. یہ میں نے نہیں لکھی، یہ کسی ارائی نے نہیں لکھی. یہ لکھی ہے ایک مرزا صاحب ہے اور ایک کوئی اور دوست ہے، اور یہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر انتظام پرنٹ ہوئی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1938 میں پٹنہ میں جو اجلاس 26واں سالانہ جلسہ ہوا تھا، اس میں عزت مآب محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب باغبان پورہ کے ایک بیٹے میاں فیروز الدین نے دیا تھا. اور یہ مسجد جس کو ہم آج ڈاکومنٹری طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ اس مسجد کا نام 1940 میں جناب میاں فیروز الدین کے نام پہ تبدیل کر دیا گیا. ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایسی شخصیات بھی تھیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، خطاب دیے. کیا ہم نے ان کے ساتھ پورا انصاف کیا؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا ہم ان لوگوں کو انصاف دلا سکے جنہوں نے اپنا آج قربان کر دیا ہمارے کل کے لیے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ان کا حق ادا کر سکیں؟ دوستو، میں میاں عابد سلطان آپ کی خدمت سے آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی عنقریب جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گے، ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کو لے کے. مجھے دیجیے اجازت. میں آپ سے اپنی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.